السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 24 اور 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بلکہ پورے رکوع میں جتنے بھی دروس ہوئے ہیں اور سورہ مقدسہ کے آغاز سے اللہ رب العزت تربیت یہ فرما رہے ہیں کہ مرکز ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دو باپ نہیں ہو سکتے، دو مائیں نہیں ہو سکتی، دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت مرکز ہے اور مرکز ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ تربیت فرما کر ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی کے لیڈر ہیں، حزب اللہ جو سچی جماعت ہے، لہذا آپ کی رٹ قائم رہنی چاہیے۔ آپ مرکز ہیں جماعت کے، داخلی نظام کے بھی اور ریاست مدینہ کی تشکیل کے بھی، تو آپ کی رٹ ہونی چاہیے۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معاہدہ کر کے رہ سکتے ہیں، معاہدہ ہونا چاہیے اور معاہدوں کی پاسداری ہونی چاہیے۔ لیکن منافقین، یہود، وہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اور دوسری طرف کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے مل کر اور دیگر جو اتحاد بنایا، ایک بلاک بنایا انہوں نے، اتحادی بلاک، سامراجی بلاک، وہ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت بڑی پلاننگ کر کے جو احزاب اکٹھی کی، جتنی بھی احزاب ہیں ان کا اتحادی بلاک بنا دیا۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی، نفی الاحزاب، احزاب کی نفی اس میں ہوئی، اور حزب اللہ ایک سچی جماعت کو غالب کیا گیا۔ اب یہاں کمپیریزن ہے جو ہم نے سمجھنا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک طرف حزب اللہ ہے جس کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اوپر مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ ان کے ایمان، ان کے اعلیٰ ایمان اور عمل و کردار کو اللہ نے یہاں پیش کیا، ان کی جد و جہد کو پیش کیا، ان کی پلاننگ کو پیش کیا۔ دوسری طرف
جتنی احزاب ہیں ان کے اپنے اپنے مرکز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو وہ متحد ہیں، لیکن ان کی اپنی جماعت ہے، اپنے ان کے لیڈر ہیں، اپنی ان کی سوچ ہے۔ صرف ایک پیج پر ان کے آنے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے، ریاست مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 انداز میں ان جماعتوں کو ہمیں سمجھایا۔ ایک وہ ہیں جو کفار اور مشرکین ہیں، ایک وہ ہیں جو منافقین ہیں، اور ایک وہ ہیں جو یہود ہیں، یہود بنی قریظہ۔ اور داخلی نظام میں یہود بنی قریظہ اور منافقین یہ انتشار کا سبب بن رہے ہیں۔ انہوں نے معاہدوں کو توڑا، اور ان معاہدوں کا ذکر پچھلے دروس میں ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تجزیہ ارشاد فرمایا، جو حزب اللہ سچی جماعت ہے، جس کو غالب کیا اسی نے غالب ہونا تھا، اور دوسری طرف جو ان کا اتحادی بلاک احزاب کا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے واضح کیا، ان کا تجزیہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ترتیب سے جتنے رویے ہیں، ان کا فکر اور فلسفہ ہے، عملی اقدامات ہیں، وہ ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں۔ آج کے آیت مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارا جتنا عمل ہوا ہے، اس عمل کے نتیجے میں اللہ یہ چاہتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ بدلہ دے اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا، جنہوں نے اللہ سے سچ بولا، سچ پر قائم رہے، معاہدوں پر قائم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت اور شعوری جد و جہد میں شامل ہو کر اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا چاہا، وہ سچے لوگ ہیں۔ اب اللہ ان کو بدلہ تو دینا چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ نے بدلہ دیا، اور بدلہ یہ دیا کہ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد جو احزاب نے کیا تھا، اللہ نے غیبی مدد فرمائی، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، تیز تند شدید آندھی آئی، اور اس میں سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے۔ چنانچہ اس تیز آندھی کی وجہ سے کفار تتر بتر ہو گئے، گھوڑے دوڑ گئے، خیمے اکھڑ گئے، جتنا غذائی ان کا سسٹم تھا، سامان تھا، سب ادھر ادھر بکھر گیا۔ اب وہ واپس کیسے جائیں، یہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ رب العزت ان منافقوں کو عذاب دیں، إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اگر اللہ چاہیں یا اللہ رب العزت ان کے دل میں کوئی توبہ کی بات ڈال دیں۔ یہ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ توبہ کر لیں، کسی بھی وقت اللہ کے سامنے سچی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائیں، روئیں، اور اللہ کی رٹ کو مان لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سچے طریقے سے شامل ہو جائیں، منافقت کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ رب العزت تو ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے پھیر دیا ان کافروں کو، اور کیسے وہ واپس گئے، بغیظہم، اپنے غصہ میں۔ کفار جب ان کے پاؤں اکھڑتے ہیں اور جتنی بھی احزاب ہیں وہ شکست کھا جاتی ہیں، اب کیا اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ واپس چلے گئے۔ اللہ رب العزت اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو غصہ تھا، اپنے ہی غصے میں
اپنے اوپر غصہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ایسے ہوا؟ ہم تو بڑی جمعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ بلاک بنا کر حملہ کر رہے تھے کہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور لم ینالوا خیرا، ان کے ہاتھ کوئی بھلائی نہیں آئی، کوئی ان کو بھلائی نہیں ملی، نہ ان کو کوئی سیاسی سطح پر فائدہ ہوا، نہ ان کو مالی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوا، وہ واپس چلے گئے اور اپنے غصے میں خود ہی اپنے دانت پیس رہے ہیں، خود ہی پریشان ہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے اللہ رب العزت مومنوں کے لیے جنگ میں، جو قتال اور لڑائی ہو رہی تھی اس میں تو اللہ رب العزت ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح کا ان پر عذاب نازل کیا، فرشتے نازل کیے، شدید تیز آندھی آئی، اب اس میں ان کا کیا رہ گیا؟ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما کے ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سچی جماعت کے مددگار ہوتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العزت صرف اور صرف مومنوں کو آزماتے ہیں۔ جب مومن استقامت کے ساتھ اپنی اس شعوری جد و جہد میں آگے بڑھتے ہیں، حزب اللہ جب پیچھے نہیں ہٹتی، استقامت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، تو اللہ رب العزت پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی پلاننگ، حکمت عملی، بہتر سے بہتر سوچ اور عملی اقدامات جو ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آزمائش کے بعد پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ رب العزت طاقتور ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کون سی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ نے جیسے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیجا، اور جس طرح ان کفار کو ہلنے نہیں دیا، ہر طرف پریشانی پیدا ہو گئی، موسم کے سخت اثرات علیحدہ ہیں اور طوفان علیحدہ ہے، اللہ کے فرشتے علیحدہ ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ بھاگیں گے یہاں سے؟ اللہ کے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ٹھہر سکتے۔ میرے عزیزو، اصل میں تربیت یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، آزمائش میں صبر کرنا چاہیے، اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ حکمت عملی اختیار کریں، معروضی حالات کو دیکھیں، معروضی تقاضوں کو دیکھیں اور آگے بڑھتے رہیں، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے، سچی جماعتیں حزب اللہ جو ہیں اللہ کی اس کی پہچان پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے تمام ہمارے بھائی عزیز جو جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ سب کے کاروبار میں، جاب میں برکت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔